السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ حکومت پاکستان کا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو خط کے معاملے پر شہباز شریف کا شدید رد عمل۔ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو کوئی اختیار نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کریں۔ نواز شریف کو ضمانت عدالت نے دی تھی، اب عدالت ہی انہیں طلب کر سکتی ہے۔ ہم حکومت کے اس عمل کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے۔ پشاور زلمی چیئرمین جاوید آفریدی اور کپتان ڈیرن سیمی کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ محمد اکرم اور بیٹنگ مینٹور ہاشم آملہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے اعزازی شہریت ملنے پر ڈیرن سیمی کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی میں آپ کا کردار لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ پی ایس ایل کے تمام میچز میں شائقین کی بڑی تعداد کی موجودگی اور جوش و جذبہ حوصلہ افزا ہے۔ یہ پوری دنیا کو پاکستان کا مثبت پیغام ہے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ منصوبے میں رقوم کی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق یہ رقوم مختلف ٹھیکیداروں کو اندراج کیے بغیر دی گئیں، جو کہ 2008 سے 2012 کے درمیان کی گئیں۔ دوسرا رن وے بھی غلط بنایا گیا، جس سے غیر ملکی جہازوں کو لینڈنگ میں دشواری۔ سول ایویشن نے غلطی تسلیم کر لی۔ رانا ثناءاللہ کو ہراساں نہ کیا جائے، لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ نواز شریف کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پر 18 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 17 لاکھ درخواستوں پر عمل درآمد ہو چکا۔ سٹیزن پورٹل عوام اور حکومت کے درمیان معاون کردار کا حامل رہا۔ ترجمان پاکستان سٹیزن پورٹل۔ پنجاب حکومت کے ترجمان شوکت بسرا بھی نیب کی گرفت میں۔ اپنی آمدن سے زائد اثاثے رکھنے پر شوکت بسرا کو ملتان نیب میں 6 مارچ کو پیش ہونے کا نوٹس۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزی اور جعلی خورد و نوش بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا لاہور میں گھی اور مضر صحت آئل بنانے والی فیکٹری پر ریڈ، 45,000 کلو ایکسپائر گھی اور آئل برآمد۔ کورونا کی تشخیص کے لیے پاک ایران بارڈر پر میڈیکل کیمپ قائم، زیارت سے آنے والے لوگوں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ ہماری اس سلسلے میں تیاری مکمل ہے، اس لحاظ سے کہ ہم نے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کی اسکریننگ کا اپنے ایئرپورٹس کے اوپر اور اپنے لینڈ روٹس کے اوپر بہت زیادہ ان کو ری انفورس کیا۔ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز چھپانے کی بات سراسر غلط ہے۔ شہری پریشان نہ ہوں اور ماسک کے پیچھے نہ بھاگیں۔ بیرون ممالک سے آنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ وزیر اعظم کے معاملہ خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر ملکہ کی میڈیا ٹاک۔ پشاور ایئرپورٹ پر سخت حفاظتی انتظامات، عملے کو ماسک اور دستانے پہننے کی ہدایات۔ ادھر کراچی ایئرپورٹ پر بھی کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سپرے کیا گیا۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین پر 31 مارچ تک پابندی عائد کر دی، تمام ٹکٹس منسوخ کر دی جائیں۔ ایئر لائنز کو کرایہ واپس کرنے کی ہدایات، سعودی حکومت کی جانب سے سرکولر جاری۔ قیدیوں کے لیے بڑی خبر، کورونا کے ڈر سے ایران نے 54,000 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ بھارت میں بھی 15 اٹالین باشندوں میں وائرس کی تصدیق کے بعد اس طرح مجموعی تعداد 30 سے تجاوز کر گئی۔ چائنا سے شروع ہونے والے کورونا وائرس دنیا کے 80 ممالک تک جا پہنچا اور مجموعی طور پر 3200 سے زائد افراد کی جان لے چکا ہے۔ اور اب موسم۔ ملک میں گہرے بادل برس پڑے، خیبر پختونخوا سمیت اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور دیگر شہروں میں شدید بارش، پہاڑی علاقوں میں ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ اتوار تک جاری رہنے کی پیشن گوئی۔ ڈیرہ غازی خان میں موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی، نالوں میں طغیانی سے 6 مسافر بسیں برساتی نالوں میں ڈوب گئیں، 1 شخص ہلاک، 15 زخمی، بسوں میں تقریباً 300 مسافر سوار تھے، باقی ماندہ تمام مسافروں کو نکال لیا گیا۔
اور اب کھیلوں کی خبریں۔ لاہور قلندر نے دھواں دھار اننگز کھیل کر کوئٹہ گلیڈیٹرز کو شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں آج پھر سے میدان سجے گا۔ آج لاہور قلندرز اسلام آباد یونائٹڈ سے ٹکرائیں گے۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.voiceofudunews.nl وزٹ کریں یا فیس بک پیج پر کلک کریں۔ دیکھتے رہیے وائس آف اردو۔